عزیزہ کتاب ہے کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، شاپ ہے مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام خوب مقدسہ میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 211 میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا قبر میں نعمت ہے، عذاب ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لمبی حدیث ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان فی القبر نعیما یوفر اللہ به حظوظ اولیاء، قبر میں بہت ساری نعمتیں ہیں، قبر میں بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے اس کو مہیا کر دیتا ہے۔ اولیاء کے جو وشز ہیں، اولیاء کے جو نصیب ہے، اولیاء کی جو پاداش ہے، ان کا جو انعام ہے اللہ دیتا ہے۔ وفی القبر عذابا یشدد اللہ به علی اعدائه، اور قبر میں عذاب بھی ہے، قبر میں عذاب بھی ہے۔ عذاب قبر کس کے لیے؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، تو اللہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دیتا ہے قبر میں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمن الموالی لمحمد وآلہ الطیبین، مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ پتہ ہے تم مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کے دل میں محمد و آل طیبین علیہم السلام کے لیے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے اس کے دل میں محبت ہو، اس کے دل میں خلوص ہو، اس کے دل میں ولا ہو، وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ دنیا سے بھی گزرا ہے، اولاد سے بھی گزرا، سب حاضر فدا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام پر، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی چادر اقدس کے لیے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کے لیے۔ مومن کون ہے؟ المتخذ لعلی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ امامہ الذي يحتذي مثالہ، مومن وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کس کو مانتا ہے؟ سید العالمین امیر المؤمنین علیہ السلام، اور اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ وسیدہ الذی یصدق اقوالا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا سید مانتا ہے، خود کو غلام مانتا ہے۔ اگر خاتون ہے تو اپنے آپ کو کنیز سمجھتی ہے، اور خود کو غلام ابن غلام، غلام ابن کنیز، کنیز بنت کنیز مانتا ہے اور مانتی ہے۔ یہ مومن، وہ اپنے مولا کے سب اقوال پہ ایمان رکھتا ہے، مومن وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے مولا کے سب اقوال کی تصدیق کرتا ہے، وہ یصوب افعالہ، اور اس کے تمام افعال کو عین حق، عین قرآن، عین وحی سمجھتا ہے۔ ويطيعه بطاعة من يندبه من عطائب ذريته لأمور الدين وسیاسته، مومن وہ ہے جو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل پاک میں سے ہیں، ان کی اطاعت کرتا ہے۔ جب ائمہ طاہرین علیہم السلام اس کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ امور الدین کا ہو یا معاشرے کے امور میں سے ہو، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اچھا، ایسا مومن، ٹھیک ہے نا؟ بات کس کی ہو رہی تھی کہ قبر میں عذاب بھی ہے، قبر میں نعم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے۔ ایسا مومن دنیا میں اس کا سہارا کون تھا؟ دنیا میں اس کا سہارا تھا ایمان بامیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اذا حضره من امر اللہ تعالی ما لا يرد ونزل به من قضائه ما لا يصد، جب اس کے موت کا وقت آ جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ قضا جس کو کوئی روکنے والا نہیں، مومن ہے۔ دنیا ایک عمر اس نے گزار لیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی غلامی میں، امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی خدمت میں، امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقاصد کے خدمت کے لیے اس نے عمر گزارا۔ اب موت کا وقت آیا، وحضرہ الملک الموت، وہ ملک الموت وعوانہ، اور ملک الموت اور اس کے عوان بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سخت لمحہ ہے موت کا لمحہ، انسان مرنے لگا ہے، اور یہ حق ہے۔
وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید، موت آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت ہے، سب کو موت آنے والی۔ اچھا، تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے، لیکن جو سچا مومن ہے اس کے مرنے کا وقت بات آ جاتا ہے، وجد عند رأسه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید النبیین من جانب ومن جانب آخر علی سید الوصیین علیہ السلام۔ جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ایک طرف دیکھتا ہے اپنے سرخانہ ہے، مومن موت پڑا ہوا ہے، بول بھی نہیں سکتا، ملک الموت آیا ہے، قبض روح ہونے والی ہے، نہ ہاتھ کام دے رہا، نہ پیر کام دے رہا، نہ زبان کام دے رہا، نہ آنکھ، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مرنے کا وقت، نفس یہاں تک پہنچا، نفس یہاں تک پہنچا، روح یہاں تک، مرنے والا انسان اس وقت دیکھتا ہے کہ ایک طرف سرحانے کے ایک طرف سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، دوسری طرف امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرما، وعند رجلیہ من جانب الحسن سید النبیین ومن جانب آخر الحسین سید الشہداء اجمعین سلام اللہ علیہ۔ اور دیکھتا ہے کہ دوسری طرف اس کے قدموں کی طرف ایک طرف حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، وحوالیہ بعدہم خیار خواصہم و محبی ہیں، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہاں بہترین جو اصحاب ائمہ علیہ السلام ہیں، بہترین محبین ہیں، وہ بھی تشریف لائے، سلمان وہاں، ابو ذر وہاں، جو بھی تاریخ میں کتنے لوگ گزرے ہیں جو اصحاب ائمہ علیہ السلام میں سے ہم ان کو نہیں جانتے، وہ سب ہیں الذین هم سادة هذه الامہ بعد ساداتهم من آل محمد، وہ لوگ جو اس امت کے سردار ہیں، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے، ٹھیک ہے، بس شاید حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لائے، یہ لوگ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد اس امت کے سالار ہیں، سادات ہیں، وہ تشریف لائے، فینظر الیہم، یہ مومن ان کی طرف دیکھتا ہے، مدہوش رہتا ہے، العلیل المؤمن، یہ مومن جو علیل بیمار ہے، مرنے والا ہے، دیکھتا ہے، فیخاطبهم بحیث یحجب اللہ صوته عن آذان حاضریہ کما یحجب رؤیتنا اہل البیت ورؤیت خواصنا عن عیونهم لیکون ایمانهم بذلك اعظم ثوابا لشدت المحنة علیہم۔ اس وقت یہ مومن ان سے مخاطب ہوتا ہے، یہ خطاب ایک روحانی خطاب ہے، دوسروں کو سنائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جو اس وقت جو لوگ حاضر ہیں وہاں پر، ان کے کان اور ان کے آنکھ نہیں دیکھتی کہ مومن کس سے بات کر رہا ہے، بعض دفعہ سنائی دیتا ہے، یعنی ایسے واقعات ہیں کہ مرتے وقت مومنین نے خطاب کیا اور دوسروں نے سنا بھی ہے، تو دوسروں کو سنائی نہیں دیتا، جس طرح وہ اہل بیت علیہ السلام حاضر ہیں تو وہ لوگ نہیں دیکھتے، ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ان کی ثواب بڑھ جائے، یہ انسان کو اگر غیب پہ ایمان ہے تو اس سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو یہ مومن اس طرح کہتا ہے، بے ابی انت و امی یا رسول رب العزہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ، بے ابی انت و امی یا وصی رسول رب الرحمہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا امیر المؤمنین، یا سید الانبیاء کے وصی و خلیفہ، بے ابی انتما و امی یا شبلی محمد و ذرغامی صلی اللہ علیہ مجمعین، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسے اور ان کے دو فرزند، یا ولدیہ و یا سبتیہ، یا ان کے دو فرزند اور دو نواسے، یا سید شباب اہل الجنہ المقربین من الرحمت والرضوان، یہ دو جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ نوجوان جو مقربین ہیں، مقرب ہے رحمت اور رضوان سے، ان نوجوانوں کے آپ سردار ہیں، مرحبا بکم یا معاشر خیار اصحاب محمد وعلی وولدیہما سلام اللہ علیہ، مرحبا خوش آمدید، خوش آمدید، بہترین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، بہترین اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام، بہترین اصحاب امام مجتبی علیہ السلام، بہترین اصحاب امام حسین علیہ السلام، خوش آمدید، مرحبا بکم، ما کان اعظم شوقی الیکم،
مجھے کتنا پیار تھا آپ سے ہمیشہ، میں ہمیشہ دنیا میں آپ کا عاشق رہا ہوں، میں آپ کا محب رہا ہوں، میرا کتنا میں شائق تھا، متمنی تھا کہ ایک دن آپ کی زیارت ہو، اور اب اس وقت آپ تشریف لائے ہیں۔ وما اشد سروری الان بلقائکم، اپنی موت کو بھول جاتا ہے مومن، اور کتنا میں خوشحال ہو گیا ہوں، کتنا میں خوش نصیب ہوں، کتنا میں مسرور ہوں کہ اب میری ملاقات آپ سے ہوئی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَدْ حَضَرَنِي وَلَا أَشُكُّ فِي جَلَالَتِي فِي صَدْرِهِ لِمَكَانِكَ وَمَكَانِ أَخِيكَ مِنِّي۔ مومن عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، یہ ملک الموت آیا ہے مجھے لینے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا جو مکان و مرتبت ہے ملک الموت کے پاس، اور آپ کے برادر گرامی کا جو مکان و مرتبت ہے ملک الموت کے پاس، کہ اگر میری سفارش فرما لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کذالک ہوا، فرماتے ہیں جی ہاں ہم شفاعت کریں گے آپ۔ ثم يقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على ملک الموت فیقول، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت کی طرف رخسار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ملک الموت، اے ملک الموت، استوصی بوصیت اللہ فی الاحسان، میں تجھے وہی حکم دیتا ہوں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے تجھے، کہ تو نیکی کر الی مولانا و خادمنا، ہمارے یہ نوکر ہے، ہمارے یہ غلام ہے، ہمارے یہ محب ہے، انہی کی طرف تو کیا کرو، نیکی کرنا، وہ محبنا، یہ ہمارے محب ہیں، وہ مؤثرنا، اور یہ ہمارے فدائی ہیں۔ یہ شیعہ جو ابھی بستر موت پہ پڑا ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی جان فدا کی ہے، اس نے اپنے مال فدا کی ہے، زندگی ساری ہمارے خود نوکری کی ہے، اس کی طرف تم خاص خیال رکھنا، اس کے لیے تمہیں خاص نیکی کرنا۔ فیقول له ملک الموت، ملک الموت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مرہ ان ينظر الى ما قد اعد اللہ له فی الجنان، ملک الموت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے اس شیعے کو، اپنے اس محب کو حکم دے کہ ایک دفعہ نظر تو ڈال، ایک دفعہ نظر تو رجع فرمائے، دیکھ لیں اس طرف، جنت کی طرف دیکھ لیں کہ اللہ نے اس مومن کے لیے کیا جنت، ابھی یہ سب امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کا صدقہ ہے، یہ سب امیر المومنین علیہ السلام سے وفا کا صدقہ ہے، یہ مرنے سے پہلے دنیا میں شروع ہو جاتا۔ اللہ نے اس کے لیے جنت میں کیا قصریں، کیا محل، کیا بادشاہتیں، کیا شاہانہ لباس، کیا قصور، اور کیا حور، کیا خدام اور باغات اور بساتین اللہ نے فراہم کیا۔ اس کو اپنے اس شیعہ سے کہہ دیں کہ نظر تو ڈال دیں۔ فیقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظر الی العلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مومن سے فرماتے ہیں کہ اوپر کی طرف دیکھ لو۔ مومن دیکھتا ہے، فینظر، اس کو کیا نظر آتا ہے، فینظر الی ما لا تحیط به الالباب، وہ دیکھتا ہے وہ چیز، وہ نعمتیں جو کہ عقل سے باہر ہے، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، سب عقل مل جائے اس کا تصور نہیں کر سکتا، ایسے نعمتیں، یہ سب اس کے سامنے، ولا یأتیہ العدد والحساب، وہ نعمتیں ہیں کہ کوئی اس کو گن نہیں سکتا، نہ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے، اور نہ وہ گنتی اور عدد اور حساب میں وہ آ جاتا ہے۔ فیقول ملک الموت، ملک الموت اس وقت کہتا ہے کیف لا ارفق بمن ذلک ثوابه، ملک الموت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کیسا کیوں میں مہربان نہ بنوں، کیوں میں محبت نہ کروں، کیوں میں احسان نہ کروں، کیوں میں نیک نہ بنوں ایسے مومن کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام، اللہ تعالیٰ نے یہ جنات، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں فردوس میں مہیا کی ہیں۔ وَهَذَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعطرته سلام اللہ علیہم زوارو، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہم السلام، اور ان کے شیعہ اخیار علیہم السلام، یہ آپ ان کی زیارت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے تشریف لائے، تو میں کیسے اس شخص سے محبت نہ کروں؟ یا رسول اللہ، لولا ان اللہ جعل الموت عقبۃ لا يصل الى تلك الجنان الا من قطعها لما تناولت روحه. یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک رکاوٹ نہ بنایا ہوتا، ایک پہاڑی، اس پہاڑی سے عبور کر لیں، کراس کر لیں، تو صرف اس پہاڑی کے کراس کرنے ہی سے وہ جنات نصیب ہوتی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا کہ موت ایک ایسا رکاوٹ ہے کہ اس رکاوٹ سے عبور کریں گے تو وہ جنات اس مومن کو نصیب ہوں گے، تو میں کبھی اس کو قبض ضرور نہ کرتا، کبھی قبض ضرور نہ کرتا. ولكن لخادمك ومحبك هذا أسوة بك وبسائر أنبياء الله ورسله وأوليائه الذين أذيقوا الموتى بحكم الله تعالى. لیکن اس مومن کے لیے آپ اسوہ ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام اسوہ ہیں کہ سب کو موت آ گئی، اس مومن کو بھی موت آ گئی. ثم يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ملک الموت هاك اخانا قد سلمناه الیک فاستوص به خیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ملک الموت، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ شیعہ مومن یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے اس کو آپ کے سپرد کر، یا میری امانت ہے، اب اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے، اس کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری. یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جنت کی طرف چلے جاتے ہیں. وقد کشف عن الغطاء والحجاب لعین ذلك المؤمن العلیم، اور پردہ غیب اس وقت ہٹ گیا ہے، مرتے وقت اس مومن کے لیے، وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، جنت بھی نظر آتا ہے. فَيَرَاهُمُ الْمُؤْمِنُ هُنَاكَ بَعْدَمَا كَانُوا حَوْلَ فِرَاشِهِ. مومن دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام چلے گئے، ائمہ طاہرین علیہ السلام چلے گئے. دیکھتے ہیں کہ وہ چلے گئے کہاں پر، جنت نظر آ رہا ہے اس کو سامنے، وہ جنت میں چلے گئے. فَيَقُولُ یا ملک الموت الوحا الوحا. تو وہ مومن کہتا ہے کہ ملک الموت سے، یا ملک الموت جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، تو مومن کو نظر آتا ہے سامنے کہ وہ جنت میں. ابھی تو میں ان کے پاس تھے، اب چلے گئے. اب مومن کے شوق کی کوئی حد نہیں کہ ہم جلدی سے اس کی موت آ جائے، جلدی سے اس کے قبض روح ہو جائے، تاکہ وہ مل جائے اپنے سادات سے، اپنے ائمہ علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عرض کرتا ہے، یا ملک الموت جلدی کرو جلدی کرو، الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو، تناول روحی ولا تلبثنی ہا ہونا. اب مجھے یہاں نہیں چھوڑنا، مجھے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں چھوڑنا، مجھے میرا روح قبض کر لو. فلا صبر لی ان محمد علیہ السلام وعترته علیہ السلام. اب میں بے قرار ہوں، مجھے اب ملاقات ہو گئی ہے، مجھے لقاء ہو گیا ہے، اب میں ملاقات کے بعد پھر مجھ میں شوق نہیں ہے، ملاقات کے بعد پر فراق میں تحمل نہیں کر سکتا، وہ تحمل نہیں کر سکتا. میری جان جلدی سے لے لو تاکہ میں چلا جاؤں اپنے موالی کے پاس، میں صبر نہیں کر سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اور عطرت ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی فراق کا صبر نہیں کر سکتا. والحقنی بہم، مجھے ان سے ملا دو. فعند ذلك يتناول الملك الموت روحه فيسله كما يسل الشعرة من الدقيق. تو اس وقت ملک الموت اس کا روح لے لیتا ہے اور اس کا روح قبض کرتا ہے، نکال لیتا ہے، اس طرح آرام سے، جیسے آپ کسی بال کو خمیر جانتے ہیں نا، خمیر انگلش میں ڈو بولتے ہیں اس کو، یا مثلا آٹا، میدا، آٹے سے جب آپ کوئی بال پڑا ہو نا، نکال دو، وہ کتنے آرام سے نکلتی ہے، یعنی اس میں کوئی درد کچھ نہیں ہوتا، کوئی اس میں شدت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، اس طرح آرام سے جیسے آٹے سے آپ کسی بال کو نکال دو. وَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَهُ أَنَّهُ فِي شِدَّةٍ فَلَيْسَ فِي شِدَّةٍ بَلْ هُوَ فِي رِخَاءٍ وَلَذَّةٍ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اگر کسی مومن کو موت کے وقت دیکھو کہ وہ شدت میں ہے، درد میں، وہ درد میں نہیں ہے، تم کو نظر نہیں آتا، وہ نہایت ہی آرامش میں ہے اور لذت میں ہے. پھر وہ جب اپنے قبر میں چلا جاتا ہے، فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ وَجَدَ جَمَاعَتَنَا هُنَاكَ. جب وہ اپنے قبر چلا جاتا ہے تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دستگیری کے لیے آتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ. مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی روح دوبارہ بدن میں داخل کی، ٹھیک ہے نا،
روح دوبارہ بدن میں آ جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے منکر و نکیر کا جواب دینے کے لیے. اس وقت ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کی نصرت کے لیے آتے ہیں. منکر و نکیر جب آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں هذا محمد صلی اللہ علیہ وهذا علی والحسن والحسین وخيار صحابة بحضرة صاحبنا فلنتبع لهم. وہ جب منکر و نکیر جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امیر المؤمنین علیہ السلام تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام یہاں تشریف لائے آ جاؤ. ہم ان کے لیے تواضع کرتے ہیں. ملک الموت آتے ہیں سلام دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو, پھر امام حسن علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام, پھر بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اور صحابہ کو سلام دیتے ہیں. پھر وہ عرض کرتے ہیں, پھر وہ کافی لمبی روایت ہے, تو ائمہ طاہرین علیہ السلام وہاں پر بھی ان کی نصرت کرتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے میرے عزیزوں؟ یہ سب صدقہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کا. یہ کتاب ہے عمالیہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ, چاپ ہے مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدس. یہاں پر صفحہ نمبر 625 میں حدیث نمبر 1292 میں یہ حدیث کافی طویل ہے. اسبغ بن رباطہ کہتے ہیں کہ حارث ہمدانی بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار تھے اور صحیح طرح اسے چلا بھی نہیں جایا جاتا تھا. وہ آئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس, اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان کی کافی عزت کرتے تھے. حارث ہمدانی انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں کافی عمر میری گزر گئی ہے. بہت ساری باتیں اس نے کی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کچھ جملے ان سے کہے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یا حارث, اے حارث, حارث یعنی یا حارث, ان الحق احسن الحدیث, حق بات بہترین گفتار. کیا ہے حق بات؟ بہترین گفتار کون سی ہے؟ سچی بات, حق بات. اور حق میں سب سے زیادہ حق کون سا ہے؟ حق میں سب سے زیادہ حق کون سا؟ ہاں ولی اشہد ان علی ولی, یہ سب سے حق, سب سے حق. اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد رسول اللہ, اس میں ولایت بھی ہے, اس میں براءت بھی ہے. اشہد ان علی, ان الحق احسن الحدیث, حق بہترین گفتار ہے. والصادع به مجاہد, جو حق کو بلند آواز میں پکارے. صادع یعنی بلند آواز میں حق کو بلند کرنا کہ تاکہ دوسرے سن لیں, سمجھ جائیں, سیکھ لیں. مجاہد کون ہے؟ مجاہد وہ شخص ہے جو حق کو بلند آواز سے لوگوں کو سناتا ہے. وبالحق اخبرك فارعني سمعك, اور میں تمہیں حق بات سنانے لگا ہوں حارث, تو اپنی کان مجھے دے دے, اپنی سماع مجھے دے دے, اچھی طرح سن لیں. ثم خبر به من كانت له حصانة من اصحابك, اور پھر اپنے شیعہ بھائیوں کو جن پہ تجھے اعتماد ہے ان کو یہ خبر دینا. الا انی عبد اللہ واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حق یہ ہے, حق یہ ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حق احسن الحدیث ہے. حق کو بلند آواز سے لوگوں تک پہنچانے والا وہ مجاہد ہے. اور میں تجھے حق بات سنانے لگا ہوں. وہ حق بات کیا ہے؟ احسن الحدیث انی عبد اللہ واخو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حق بات یہ, حق اول یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا, ان کے علم کا, ان کے دین کا, ان کی ہدایت کا, ان کے معجزات کا شریک ہوں. سب علم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, امیر المؤمنین علیہ السلام. معجزات انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ جو اخوت ہے, یہ اخوت بڑا عظیم مقام ہے. وہ اخوت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے. وصدیقہ الاول, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدیق اول میں ہوں. قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی کہ ابھی آدم علیہ السلام ولی روح اور جسد کے درمیان تھا, نہ اس کی روح تک مخلوق تھی نہ اس کی جسد مخلوق. آدم علیہ السلام کا نہ روح مخلوق خلق ہے نہ جسد مخلوق ہے. اس وقت میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی. ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم حقا, اور آپ کے اس امت میں بھی سب سے پہلا صدیق جس نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وہ میں ہوں. فنحن الاولون,
ونحن الآخرون، اولین ہم ہیں، آخرین ہم ہیں. الا وانا خاصتہ، یا حارث جان لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی جو صاحب سر ہے وہ میں ہوں. وخالصتہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خالص، جس میں کسی قسم کی، جس کی دوستی میں، محبت میں، ایمان میں، اس کے سابقے میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، وہ میں ہوں. وسنہ، ان کا دام، ان کا بائی میں ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی میں ہوں. ووصیہ وولیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور ولی میں ہوں. وصاحب نجواہ وسرہ، ان کے مناجاتوں کا امراض میں ہوں، ان کے اسرار کا حافظ میں ہوں. اوتیت فہم الکتاب و فصل الخطاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم کتاب اور فصل الخطاب عنایت فرمایا. وعلم القرون والاسباب، اللہ تعالیٰ نے مجھے، قرن بولتے ہیں نسلوں کا علم، اور اسباب کا علم مجھے عطا فرمایا. استودعت، میں امانت، اللہ نے مجھے امانت دیا ہے. الف مفتاح یفتح کل مفتاح الف مفتاح، یفتح کل مفتاح الف باب، اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 چابی دی ہے. ہر چابی جو ہے 1000 دروازوں کی چابیوں کو کھولتا ہے، 1000 دروازوں کو کھولتا ہے. ہر چابی 1000 دروازوں کو. یفضی کل باب الی الف عہد، اور ہر دروازہ 1 ملین، ہر دروازہ 1 ملین وصیت، عہد بولتے ہیں وصیت کی طرف وہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا کی طرف کھلتا ہے. وَأُيِّدْتُ، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مؤید ہوں. او قال امددت بلیلۃ القدر نفلا، لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے تائید ہے. لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِنَّ ذَلِكَ لِيَجْرِ لِي وَلِمَنِ اسْتُحْفِظَ مِنْ ذُرِّيَّتِي مَا جَرَى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. بلے، اور یہ ہمیشہ تک یہ فضائل، یہ مقامات میرے پاس اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے نسل سے ہوں گے ان کے پاس ہوگا اس وقت تک کہ جب قیامت آئے گا. وَأُبَشِّرُكَ يَا حَارِ لِيَعْرِفَنِي وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَ وَلِيِّي وَعَدُوِّي فِي مَوَاطِنَ شَتَّى. اے حارث حمدان، میں تجھے وعدہ دیتا ہوں کہ میرا دوست اور میرا دشمن دونوں مجھے بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مجھے پہچان لیں گے، بعض مقامات میں پہچان لیں گے، چاہے میرا دوست ہے میرا دشمن. لیعرفنی عند الممات، ایک ہے مرتے وقت، وعند الصراط، اور صراط پر، وعند المقاسمہ، اور جنت و نار کے تقسیم کے وقت. میں نے عرض کیا مقاسمہ کہاں ہے، کیا ہے؟ ان کہتے ہیں یہ اسبغ ابن باتا کہتے ہیں مقاسمہ کیا ہے، کیونکہ اسبغ بھی وہاں پہ تھا، راوی اسبغ ہی. مقاسمہ کیا ہے؟ تقسیم کرنا. کس تقسیم کی بات کر رہے ہیں یہ میرے مولا؟ فرمایا مقاسمۃ النار، میں نے کہا فرمایا کہ جہنم کے ساتھ تقسیم کرنا. اقاسمها قسمۃ صحاحا، میں جہنم کے ساتھ تقسیم کروں گا، صحیح تقسیم. اقول، جہنم سے کہوں گا ھذا ولی وھذا عدوی، اے جہنم یہ میرا دوست ہے، اس سے کوئی تیرا کوئی کام نہیں، یہ میرا دشمن ہے، اس کو لے لے. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث کا ہاتھ لیا اور فرمایا اخذت بیدک کما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدی، میں تیرا ہاتھ اسی طرح میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا. اس وقت میں نے شکایت کی تھی حسد القریشی والمنافقین لی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ منافقین اور قریش میری بڑی وہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں مجھ سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انه اذا كان يوم القيامة اخذت بحبل او بحجزة يعني عصمة من ذي العرش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا تو میں وہ بادشاہ جو صاحب عرش ہے، بادشاہ صاحب عرش یعنی اللہ تعالی، میں اس کے پناہ میں ہوں گا، میں اس کے پناہ میں ہوں گا، میں اس کے عصمت، حجزہ اور حبل، یہ سب یعنی پناہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اللہ تعالیٰ کے حفظ میں ہوں گا روز قیامت. وَأَخَذْتَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِحُجْزَتِي، یا علی سلام اللہ علیہ آپ میرے پناہ میں ہوں گے. وَأَخَذَ ذُرِّيَّتُكَ بِحُجْزَتِكَ، اور تیرے ذریہ طاہرین علیہم السلام
یہ آپ کے پناہ میں ہوں گے. وَأَخَذَ شِيعَتُكُمْ بِحُجْزَتِكُمْ، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی شیعہ اور آپ کی شیعہ آپ کے پناہ میں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِنَبِيِّهِ، تو اس وقت سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ جو اس کے پناہ میں ہوگا روز قیامت کیا کرے گا. وَمَا يَصْنَعُ نَبِيُّهُ بِوَصِيِّهِ، اور میں جو پیغمبر آخر الزمان ہوں، آپ میرے وصی ہیں، میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا. خُذْهَا إِلَيْكَ يَا حَارِ قَصِيرَةً مِّن طَوِيلَةٍ، میں تیرے لیے ایک جملہ مختصر کہتا ہوں. یا حارث ہمدان، یا حارث ہمدان، میں ایک جملہ مختصر کہتا ہوں اس جو پوری دین کو، شریعت کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہے. وہ یہ ہے انت مع من احببت، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے تجھے پیار ہے. تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس کا تو نصرت کرے گا، جس کا تو وفادار رہے گا. تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے ہاں تیرا حب ہے. وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ، اور تجھے وہی ملے گا جس کے تجھے امید ہے، تجھے امید ہے. او قال مَا اكْتَسَبْتَ، یا جس کو تو کسب کرے گا. اچھا محترم ناظرین، کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ شیخنا محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمہ اللہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 167 میں یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابو الصباح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، کہہ رہے ہیں اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، وہ بھی میں عرض کروں گا. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث حق ہے، یہ ہمارے پاس مکتوب ہے، یہ ہمارے پاس اس کتاب میں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی کتاب اور صحیفہ مصحف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور جو کتابیں ان کے پاس ہیں اس میں ہمارے پاس مکتوب ہے. اچھا وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انت اخی، یا امیر المؤمنین، آپ میرے بھائی ہیں. وصاحبی، اور آپ میرے ہم صحبت ہیں. وصفی، آپ میرے خالص دوست. صفی یعنی وہ برگزیدہ دوست جو بالکل اس کو آپ نے دوسروں کو ہٹا دیا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا دیا، اس کو بولتے ہیں صفی. آپ میرے صفی ہیں، بالکل صاف کر دیا اس کو اپنے لیے. ووصی، آپ میرے وصی ہیں. وخالصی، آپ میرے خالص ہیں، آپ میں کسی قسم کی، آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں ہر طرح سے. من اہل بیتی، آپ میرے اہل بیت میں سے ہیں. وخلیفتی فی امتی، آپ میرے جانشین ہیں میرے امت میں. وسأنبئک فیما یکون فیہا من بعدی یا علی، بلے، اور میں تجھے بتا دوں گا کہ میرے بعد تیرے ساتھ اس امت میں کیا ہوگا. یا علی انی احببت لک ما احبہ لنفسی، یا علی سلام اللہ علیہ، میں تیرے لیے وہی چاہتا ہوں اللہ سے جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں اللہ سے. وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهَا لَهَا، اور مجھے کراہت ہے تیرے لیے اس چیز سے جو مجھے اپنے لیے کراہت ہے اس چیز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. آپ سب کو بہت شکریہ، خدا آپ کو خیر دے.